سچائی کے ساتھ ہر بندہ کوشش کرے کہ اتنی ہی آواز کے ساتھ اپنے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لے۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعدل الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بابر کا چہرے مبارک و مسعود ذات جلوگر میں ان علماء اہل سنت کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے کچھ دیر میں آپ حضرات کے روبرو گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ آج کے اس عظیم اجلاس کی سرپرستی پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ سید شاہد رضا قادری دامت اللہ العالی فرما رہے ہیں، اور فیض روحانی یہ دو ذاتوں کی جانب سے آج اس محفل پہ برس رہا ہے۔ ان میں بابر کا ذات پیر کامل ولی کامل حضور شاہ سید عبدالرحمن قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور انہی کے شہزادے حضرت سید حسنین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ آج کی محفل ان دو ذاتوں کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان بزرگوں کے فیضان سے مالامال فرمائے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں ادھر کے لوگ ذرا اونچی زمین پہ بیٹھے ہیں، ادھر کے لوگ نیچی زمین پہ بیٹھے ہیں۔ امید کرتا ہوں اردو تو سمجھتے ہی ہوں گے نا۔ دیکھیے تعلیم کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ابھی ہم سبھی ہلانے بات سمجھ میں آئے تو یہ کلو بھر کی کھوپڑی نہ ہلائیں، تولے بھر کی زبان چلنا ہے۔ اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سلامت رکھے۔ کچھ لوگوں نے دونوں ہی کام کر ڈالے، سر بھی ہلا ڈالا، زبان بھی ہلا ڈالی۔ خیر تھوڑا سا ماحول کو بیدار کریں، اور ذرا میرے سامنے والے لوگ اپنے نبی کو دل سے پکارے اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے میں ان سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ ماشاءاللہ دیر آیت درست آیت۔ کچھ لوگوں نے بعد میں ہاتھ اٹھا دیے، ہاں بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ کچھ لوگ دیکھ کے اور سن کے مانتے ہیں، کچھ بن دیکھے مان لیتے ہیں، مگر فائدہ اس کا زیادہ ہے جو بن دیکھے مان لیتے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ یہ سامنے والے لوگ ہیں جو سینے کے سامنے ہیں، ظاہر ہے ان میں دم زیادہ ہونا چاہیے۔ منبر شریف پر یہ نورانی جماعت ہے، اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے۔ کبھی دعائیں لے لیا کرو ان لوگوں سے، ہماری تو زبان ہی نہیں تھکتی۔ ہم تو اگر ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یہ چندہ کھانے والے جا رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کھانے والے جا رہے ہیں۔ نہ، زبان کو تالا لگا، ان کی قدر کر، ان کی عظمت کو دنیا میں کیا سمجھو گے؟ بس اس سے اندازہ لگا لو اگر یہ قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دن کا عذاب قبرستان سے ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ یہ وہ نورانی جماعت ہے۔ میں بتا دوں آپ کو، اتنے علماء یا تو کسی بہت بڑے اللہ والے کے دفن میں ملیں گے،
یا ان کے تیجے 40ویں کی فاقہ میں ملیں گے اور یا پھر مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں ملا کرتے ہیں۔ نصیب والے ہو مفتی صاحب قبلہ، مفتی عبدالواری صاحب قبلہ، مناظر اہل سنت، اور مفتی نصر اللہ صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، یہ بڑی بڑی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر میں نے باقی لوگوں کا نام نہیں لیا ہے تو یہ نہ سمجھے باقی کچھ نہیں ہے۔ میں تو میرا اپنا ایمان یہ ہے، اللہ نے جسے قرآن کی ایک آیت کا بھی علم دے دیا نا، وہ میرے سر کا تاج ہے۔ ہاں، ان کی بزرگی میں میری اوقات کا بیان کر سکوں، صرف اتنا سمجھ لو جہاں تک میں نے سنا ہے اور اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے۔ فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، جاؤ یہ جتنے قرآن والے تھے دنیا میں قرآن پڑھتے تھے سب کو لے کر کے میری بارگاہ میں آئے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ پہچان کیسے ہوگی؟ رب فرمائے گا جاؤ ان کے منہوں کو جا کے سونگو۔ فرمایا جن کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہوگی وہی قرآن والے ہوں۔ ادھر والے بالکل نہیں بول رہے، آپ کی مرضی ہے بھائی، بولو نہ بولو۔ یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں پینا اسی کا۔ تمہاری مرضی بولو یا نہ بولو، میں میری اوقات نہیں بلوا سکوں، میری مرضی نہیں ہے نہ میری طاقت ہے۔ یہ محفل جانے یا پھر محفل والا جانے، کس سے بلوائیں گے کس کو چپ رکھیں گے یہ ان کی مرضی ہے۔ اپنا تو بس ایک اصول ہے کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جان، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ ہاں جی، یہ محفل بس مدینے والے کے حوالے ہے، یہ کہاں جائے گی مصطفیٰ جانے یا ان کا مجمع جانے۔ آپ بول سکتے ہیں بھائی؟ آپ ذرا چپ رہیں، لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کی آواز نہیں آ رہی ہو۔ آپ چپ رہیں، ذرا آپ بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ہاں، نہ پوچھ ان خلق پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے گئے اپنی آستینوں میں۔ اب ذرا سارے مل کے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ نورانی جماعت ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں لوگوں اپنے گھر میں کم سے کم قرآن کا ایک پودا لگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا پیڑ لے کے آیا مراد آباد سے؟ قرآن کا بھی پودا بنا دیا۔ قرآن کا پودا یہ پتوں والا نہیں، قرآن کے پودے سے مراد یہ ہے اللہ نے 4 بیٹے اگر دیے ہیں، کم سے کم ایک بیٹا قرآن کا قاری بنا، ایک بیٹا کم سے کم قرآن کا قاری بنا، بڑے فائدے میں رہو گے۔ ورنہ اگر آپ نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، جج بنایا، وکیل بنایا اور حافظ قرآن نہ بنا سکے، مرو گے نہ تو میں کہوں گا بڑی بے وقوفی کر کے دنیا سے جا۔ ہاں، موت کے وقت صرف قرآن یاد آتا ہے اور قرآن والی اولاد یاد آتی ہے۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے تو بچوں کو قرآن ضرور پڑھانا۔ ہاں، تجوید کے امام حضرت امام عاصم قرآن پڑھاتے تھے، منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ ایک دن شاگردوں نے کہہ دیا حضرت جی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ دن سے آپ کے منہ سے جب آپ یہ سانس کے ذریعے ہوا آتی ہے نا تو پورا کمرہ مشک و عنبر سے مہکتا ہے۔ حضرت اس میں راز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ مقدر پہ ناز کرو جنہوں نے بیٹوں کو قاری بنایا ہے، نصیب پہ ناز کرو جن کے بیٹے قرآن والے ہیں۔ کہنے لگے حضرت کچھ دن سے آپ کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہنے لگے بچوں یہ راز رہنے دو، لیکن کچھ شاگرد اساتذہ کے منہ چڑے ہوتے ہیں، زیادہ قریبی ہوتے ہیں نا، مفتی صاحب سے زیادہ قریبی ہوتے تو وہ لڑ جاتے، نہیں بتائیے ضرور۔ امام عاصم کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے آج اس راز سے پردہ اٹھ رہا ہے اور جس سے پردہ اٹھ جائے وہ راز نہیں رہتا۔ کہا حضور بتائیے تو؟ فرمانے لگے ایک دن میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، خواب میں میرے محبوب تشریف لے آئے۔ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ خواب میں میرے محبوب تشریف لے آئے۔ اور ان علماء سے پوچھئے، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری مثلیت اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ حضور کو خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں حضور آئے، فرمانے لگے عاصم ذرا قرآن پڑھ کے تو سنا۔ فرماتے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، محبوب نے میرے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ فرماتے حضور نے میرے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھے، کہتے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جس دن سے حضور نے اپنے لب میرے لبوں پہ رکھے وہ دن آج کا دن ہے، سانسیں جتنی لیتا ہوں خوشبو مدینے والے کی آیا۔
اللہ اکبر، یہ نورانی جماعت ہے، اللہ نے جس کو نصیب اتنا بلند کیا ہے کہ یہ قرآن والے موجود ہیں۔ ان کی صرف دعائیں چاہیے اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ محبت سے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب ذرا سنیں، راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے، جہاں بھی پھسل گئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ سلامت رکھے، راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے، ہم نے کسی کا نام لیا اور سنبھل گئے۔ ہم نے کسی کا نام لیا اور سنبھل گئے، وہ تھے کہ پل صراط سے ہنس کر گزر گئے۔ وہ تھے میں کون؟ صدیق تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، حسنین کریمین تھے۔ وہ تھے کہ پل صراط سے ہنس کر گزر گئے، ہم جیسے کھوٹے سکے بھی محشر میں چل گئے۔ ہم جیسے کھوٹے سکے بھی محشر میں چل گئے، عرب کے چاند سے پتھر پگھل گئے، لیکن عرب کے چاند سے پتھر پگھل گئے۔ نصیب والے ہو ان کی محفل میں بیٹھے ہو، ورنہ سچ بتانا اتنی سردی میں کسے بستر اچھا نہیں لگتا۔ سب چاہتے ہیں کمبل ہو، رضائی ہو، گرمائی ہو، پھر چین کی نیند آئی ہو، لیکن آپ اٹھ کے نہیں جا رہے۔ میری نظریں دیکھ رہی ہیں، جہاں 70 سال کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، وہی 5 سال تک کے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ میں یہ بات کہہ دوں تو بے جا نہیں، یقیناً کسی کا پیار ہے جو محفل سے اٹھنے نہیں دے رہا، کسی کی چاہت ہے جو اس جگہ سے جانے نہیں دے رہی ہے۔ اور وہ چاہت کس کی ہے تو سنو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بڑا عمدہ خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی تجمل حسین صاحب قبلہ نے آپ حضرات کے سامنے ناموس رسالت کے تعلق سے کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو محبوب کی عظمت پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما دے، آمین۔ ہاں، مگر کچھ کڑوی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت جی وہ ڈنک ہیں جو باہر کے لوگ مار رہے ہیں، یہ وہ ناسور ہے جو باہر کے لوگ پھیلا رہے ہیں، لیکن کچھ ناسور ایسے ہیں جس کو ہم اندر سے پھیلا رہے ہیں۔ سنیں ذرا غور سے میری بات کو، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم نے غیروں کو گالیاں دے لی، دل ٹھنڈا ہو گیا، ان کے خلاف احتجاج کیے، کلیجے ٹھنڈے ہوئے، لیکن ابھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ سچ تو یہ ہے کلیجہ اس دن ٹھنڈا ہوگا جس دن مصطفیٰ کا گستاخ اپنے کردار کو، اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا، اس دن کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن ذرا سچی بات بتاؤ، اللہ والوں کی محفل میں آئے ہو، شیخ المسلمین کی محفل ہے، بے شمار تصانیف حضرت کی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ صرف کسی باپ کے بیٹے نہیں ہیں، کسی خانقاہ کے سجادہ نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی عطا کا نام شیخ المسلمین ہے۔ ہاں، کرامت اعلیٰ حضرت کا نام شیخ المسلمین ہے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا خاص انمول تحفہ ہے جو اس سرزمین والوں کو اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا۔ ان کی زندگی کی بے شمار تصانیف، پوری زندگی خدمت خلق کرتے رہے، لیکن ایک بات کہہ دوں، کڑوی بات ہے، مزارات ہوتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ والوں کی محفل میں تم نے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل آباد کی ہے، ورنہ کتنی جگہوں پہ ناچ کی محفلیں، رقص کی محفلیں، ڈھول کی محفلیں، تماشے بنائے جاتے ہیں، لوگ ڈانس کرتے ہیں، قوالیوں کے نام پہ بدماشیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، کبھی اللہ والوں کے مزار پہ جا کے ان سے پوچھ، بتاؤ تو صحیح، دنیا نے تمہیں اتنی عزتیں کیوں دی؟ آج تمہارا مزار کیوں بنا؟ خدا کی قسم آج بھی ان کے مزاروں سے آواز آئے گی، نادانو تم ڈھول لے کر کے ہمیں راضی کرنے آئے ہو، ہم نے دنیا میں رب کو بنانے کے لیے نہ ڈھول کا سہارا لیا، نہ میوزک کا سہارا لیا، ہم نے رب کو منانے کے لیے کبھی قرآن پڑھا ہے، کبھی مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہے، لوگوں کو جا جا کر کے بتایا تھا آؤ رب کے قریب ہو جاؤ، آؤ مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، لیکن تم نے کون سے گل کھلائے؟ مزار اللہ والے کا ہے۔ پوری زندگی انہوں نے امت کو خدا سے ڈرایا، اس کے عذاب سے ڈرا کر کے محبوب کے قدموں پہ لا کے ڈالا۔ آج وہی امت جب اس بزرگ کے مزار پہ جانے کے بعد جب ڈھول تماشے کرتی ہوگی تو مجھے بتا تو صحیح اللہ والے کے جگر پہ
کیا گزرتی ہوگی؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا ان کے دل پہ یہ خیال نہیں آتا ہوتا؟ پوری زندگی ہم نے اللہ اللہ کی صدائیں دی، پوری زندگی نبی نبی کے ترانے گنگنائے، آج یہی قوم ہمارے سینے پہ آ کر کے ڈھول تماشے کر رہی ہے تو یاد کلیجہ چھلنی چھلنی ہوتا ہے۔ آج کہتے ہو ہم نے ترقی نہیں کی ہے، اگر آج اسی بستی کے اندر قوالی کی محفل ہو تو جوان ہزاروں کی گڈیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے لٹایا کرتے ہیں جیسے نچنیوں پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، آج دنیا میں کون سی قوم ایسی ہے جو اپنے پیسے کو بے دردی کے ساتھ برباد کر رہی ہو؟ کون سی قوم ایسی ہے جو نچنیوں پہ دولت میں آگ لگا رہی ہو؟ پھر کہتے ہو ہم نے ترقی نہیں کی ہے۔ آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ترقی طرح مقدر ہو جائے گی، لیکن اس بات کو گاٹھ باندھ لے، جو پیسے تم فضولیات میں لٹایا کرتے ہو اس کو فضول خرچی پہ بند کرو۔ بستی میں اگر کوئی ذہین بچہ ہے اس کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا جائے، اگر پڑھنے والا بچہ ہے اس کی تعلیم پہ پیسہ لٹایا جائے، اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کی ترقی پہ پیسہ لگایا جائے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پیسہ تیرا ہوگا جو بیٹا وکیل بنے گا وہ مصطفیٰ کا امتی ہوگا، پیسہ تیرا ہوگا جو بیٹا جج بنے گا مصطفیٰ کا امتی ہوگا، پیسہ تیرا ہوگا جو بیٹا ترقی کے معیار پہ قدم رکھے گا مصطفیٰ کا امتی ہوگا۔ اور پھر کوئی تمہیں دھکے نہیں دے گا، پھر تمہیں رونے کی ضرورت رہی ہے، بھیک مانگنے کی ضرورت رہی ہے۔ اگر قلم تمہارے پاس ہوگا تو بھیک مانگ کے نہیں آگے بڑھ کے گریبان پکڑ کے اپنا حق چھینا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور شیخ المسلمین مفتی حماد رضا صاحب قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ تو یار پیسے کو پیسہ سمجھو، وقت کی عزت کرو۔ آج یہ جو اتنا بڑا مجمع میری آنکھوں کے سامنے ہے اور یہ مہینوں کی محنت ہے آپ کی، میں نہیں چاہتا آپ کے اتنے قیمتی وقت کو میں ہنسیوں میں اڑا کے چلا جاؤں۔ اور مجھے ہنسنے کا حق بھی کس نے دے دیا؟ جس قوم کی بیٹیوں کو سر عام بے عزت کیا جا رہا ہو، پھر وہ محفلوں میں بیٹھ کے دانت پھاڑے، حیا آنی چاہیے۔ جس قوم کی بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو اس قوم کو ہنسنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ جس قوم کے بچوں کو سر عام کاٹا جا رہا ہو اس قوم کو ہنسنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ ہمیں تو ٹوٹ کے مر جانا چاہیے۔ مصطفیٰ کی عظمت پہ حملہ، ان کی امت پہ حملہ، ان کے نام لینے والوں کی شان و شوکت پہ حملہ، ہمیں غیرت نہیں آئی۔ آج بھی میری قوم کا جوان کانوں میں لیڈ لگا کے تماشائی بنا ہے۔ اگر گاڑیاں چلاتے ہو کان میں گانوں کی لیڈ لگی ہے، تم ٹیمپو لے کر کے کمانے کے لیے نکلے، ٹھیلی لے کر کے کمانے کے لیے نکلے، آٹو لے کر کے کمانے کے لیے نکلے، تم نے کانوں میں گانوں کی لیڈ لگائی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، صبح سے شام تک تو آٹو چلاتا رہا، 10 روپے کر کے بچوں کے لیے کماتا رہا، لیکن تیرے کان میں گانوں کی لیڈ لگی رہی۔ اور میں کہتا ہوں ظالم تو نے صبح سے شام تک حلال کمایا تو ضرور ہے، لیکن کانوں میں گانوں کی لیڈ لگانے کے بعد تو نے اپنے رزق کی برکت اڑا دی ہے۔ تاکہ اچھا ہوتا جب تو کمانے کے لیے نکلتا، لیڈ تیرے کان میں ضرور ہوتی لیکن گانے نہیں ہوتے، مصطفیٰ کی نعت کے ترانے ہونے چاہیے تھے۔ ہاتھ میں موبائل تیرے ہوتا لیکن نبی کی نعت کے نغمے ہوتے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 500 روپے کما کے لاتا تو صرف اس کے اندر 500 کا کام نہیں ہوتا، صبح سے شام تک نعت سنتا، محنت کر کے 500 کماتا، خدا کی قسم روپے 500 ہوتے، مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ 5000 کی برکت عطا فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جوانوں بدلو اپنے آپ کو، اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ ہاں، کس کل کا انتظار کر رہے ہو؟ اس کل کا انتظار کہ جبریل آئیں گے فرشتے لے کر کے؟ لوگ کہتے مدد نہیں آ رہی اللہ کی طرف سے، آئے گی کیا خاک مدد؟ تو لحاظ میں لیٹ کے کہ مدد نہیں آ رہی؟ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی 313 کی طرح میدان میں نکل، اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو خالی ہاتھ اپنے رب کو دکھا، اگر تیرے پیر میں چوٹی بھی ٹوٹی ہے وہ لے کے نکل، یا اللہ جو تھا لے کے آ گیا ہوں، خدا کی قسم 1 قدم بڑھانا تیرا کام ہے، 10 قدم آگے چل کے آنا یہ رب کی رحمتوں کا کام ہے۔ لیکن نکلو تو آگے، ہم تو تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اگر آج میرے گھر میں آگ لگی ہے نا تو علامہ صاحب سوچتے ہیں میرا گھر محفوظ ہے، اگر ان کے گھر میں آگ لگی تو میں سوچتا ہوں میں محفوظ ہوں۔ تاریخ پڑھو اپنی، مسلمانوں کو جب بھی قتل عام مسلمانوں کا کیا گیا ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔
بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں، اگر اب بھی نہیں سمجھے تو پھر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جب بھی ہمارا قتل عام ہوا ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصے کو بغل میں لیا گیا، دوسرے حصے کو سامنے کھڑا کیا گیا، ایک کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے تھپتھپایا گیا، ہم تیرے تو ہمارا، دوسرے کو کاٹا گیا۔ یہ ہنستے رہے کہ ہم پہ تو ہاتھ ہے ان کا، ہم تو محفوظ ہے، کٹ تو یہ رہے، لیکن جب یہ کٹ کے نمٹ گئے تو پھر ان کو بھی بغل سے نکال کے کاٹا گیا۔ آج بھی وہی چال چلی جا رہی ہے، کچھ پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے، کچھ کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ اور یار یہ سیاست کی کرسی کتنے دن کی ہے، یہ کتنے دن چلے گی؟ آؤ مصطفیٰ کے دامن میں آ کے جمع ہو جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اور رشتے چاہے جو بھی ہوں صرف کلمے کا رشتہ قائم رہنا چاہیے، محمد عربی کی نسبت کا رشتہ قائم رہنا چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیار کا رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر تم نے ان کی محبت کا رشتہ اپنے دلوں میں اتار لیا تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم ساری دنیا ایک پلے میں کھڑی ہو جائے، پوری دنیا مل کر کے بھی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور آج بھی کہتا ہوں، دنیا کہتی یوگی نے مارا، کوئی کہتا مودی نے مارا، میں کہتا ہوں ان کی اوقات کیا کہ یہ مار سکے؟ یہ غریب نواز کو بیٹھائے ہوئے اگر اونٹ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو ان کے لائے ہوئے کلمہ پڑھنے والوں کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، بلکہ سچ تو یہ ہے دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے جلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اسلام۔ اتنا بڑا مجمع میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن مجھے بتا تو صحیح کہ گھر جا کے تو اپنے بھائی کو سلام کرے گا؟ اور کیا تبدیلی آئی جلسے کے بعد؟ آئے رات بھر بیٹھے نعرے لگائے چلے گئے، جب آئے تھے تب بھی سگا بھائی ناراض تھا، گئے ہیں تب بھی ناراض ہے، اور تو اپنوں کو نہ منا سکا، دشمنوں کو کیسے منائے؟ مجھے بتا تو صحیح یہ کون سا معاملہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے؟ اپنوں کے گلے کاٹو اور ترقی نہیں ہو رہی؟ وہ حیا کر میرے حضور کی محفل سے جیے، منبر پہ سید الانبیاء ہے، صحابہ کی سامنے محفل ہے، منبر پہ بیٹھ کے میرے حضور نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی اگر ایسا شخص ہے جس سے اس کا اپنا ناراض ہے، فرماتے وہ محمد کی محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہ میرے حضور نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ اگر تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس سے اس کا اپنا ناراض ہے تو میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک جوان صحابی اٹھے، گردن جھکائی، روتے ہوئے اپنی خالہ کے گھر چلے گئے، اور خالہ بھی غیر مسلم ہے، کلمہ نہیں پڑھا خالہ نے، اور جا کے کہنے لگے خالہ مجھے معاف کر دے۔ خالہ نے کہا بات کیا، تجھے 4 سال ہو گئے آج تک میرے دروازے نہیں آیا، آج کیسے آ گیا؟ کہنے لگا خالہ معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا نا تو میرا محبوب اپنی محفل میں بیٹھنے نہیں دے۔ اللہ اکبر! اور کون سا کلمہ پڑھا گیا ہم نے، کون سا دین سیکھا؟ یہ حضور کی تعلیم ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تو نے معاف نہ کیا میرا محبوب مجھے اپنی محفل میں بیٹھنے نہیں دے گا۔ خالہ کہنے لگی کس محبوب کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگے میں اس محبوب کی بات کرتا ہوں جو رب کا بھی لاڈلا ہے، جگ کا بھی لاڈلا ہے۔ اللہ اکبر! جب اتنی بات کہی نا کہ جو رب کا بھی لاڈلا ہے، جگ کا بھی لاڈلا ہے، کا نام کیا؟ کہنے لگے میرے محبوب کو دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ اتنا خالہ نے سنا، کہنے لگے یہ وہی تو ہے نا جس کے خلاف میں رات بھر بیٹھ کر کے منصوبے بناتی ہوں، جس کے راہوں میں بچھانے کے لیے میں کانٹے اکٹھے کر کے لاتی ہوں، کیا اس نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں خالہ اسی نے کہا ہے۔ کہا وہ جانتا بھی ہے کہ میں اس کی دشمن ہوں؟ کہا میرے محبوب سے چھپا کیا ہے؟ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت نے جب اس جملے کو دیکھا تو کہنے لگے اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو پایا جب نہ خدا بھی چھپا تم پہ کروڑوں درود؟ کہا خالہ کہنے لگتی ہے بیٹے سچ تو بتا۔ کہا ہاں خالہ میرے محبوب نے کہا ہے اگر تیرا اپنا تجھ سے ناراض رہ گیا تو محمد کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خالہ تیرا دشمن صحیح، تو اسی دشمن صحیح، لیکن مجھے معاف کر دے۔ خالہ نے ہاتھ پکڑا بھانجے کا، کہنے لگی نا اب یہ سودا یہاں نہیں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ تو اسی محبوب کے قدموں پہ لے کے چل، اب یہ سودا وہی ہوگا۔ اللہ اکبر! خاتون آئی ہے، مصطفیٰ کو دیکھا ہے، چیخ مار کے روئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خاتون بات کیا ہے؟ رو کے کہتی محبوبہ اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا دے، کلمہ پڑھا دے۔ کہا کس لیے؟ کہا میں سمجھ گئی اور جو دشمنوں کو اٹھنے نہیں دیتا وہ اپنوں کو ناراض کیسے رہنے دیتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت رسول، عظمت مصطفیٰ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ تو بتاؤ تم نے اپنوں کو منایا؟ کتنے ایسے ہیں یار کہ عیدیں گزر جاتی ہیں لیکن باپ بیٹھا بیٹھا تکتا رہتا میرا بیٹا عید ملنے نہیں آیا،
और तुमने कहाँ इंसाफ किया अपनों के साथ। मैं इस बात का कायल नहीं कि नारे लगाओ या बिल्कुल मत लगाओ, मुझ में फर्क कुछ नहीं पड़ता। और ना मैं जन्नत का ठेकेदार जो तुम्हें एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। मैं इतना जानता हूं जन्नत इतनी सस्ती होती ना, हजरत बिलाल अपने जिस्म की चर्बी को आग पे ना पिघला। मुझे पता है जन्नत कितनी महंगी है। अगर इतनी सस्ती होती तो करबला में ये 72 लाशें ना होती। हाँ, बहुत महंगी है जन्नत यार, मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर। ये उनका कर्म है। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली है। मुझे बता तो सही, तूने अपनों की कदर कहाँ की। ये समाज है, मुझे मालूम है मैं किस समाज के सामने बैठा हूँ। मुझे पता मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ। बुरा लगे तो माफ कर देना, मैं दिल तोड़ने नहीं आया। कुछ कड़वी बातें हैं, बस सच तो ये है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। इसकी परवाह नहीं कितने लोग कहेंगे मुफ्ती साहब किसको बुलाया था। नहीं, कल नहीं, मरने के बाद कहोगे मुफ्ती साहब जो भी आया था मुस्तफा का सच्चा गुलाम आया था। हाँ, बस एक दर्द दिल है जो बस्ती बस्ती करिया करिया लेके घूमता हूँ और चाहता हूँ हुजूर का सच्चा पैगाम उम्मत तक पहुंचे। ये सारे लोग कोई काम करते हैं, लेकिन उम्मत को मैं भी जानता हूँ ये कौम उसकी बात को अहमियत नहीं देती जो बिना खर्चे के बताने आया। हाँ, हम उसकी बात को वैल्यू नहीं देते, चाहे अपने इलाके का कितनी बड़ा लामाफा हो। हम सोचते नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, उसे बुलाओ मुरादाबाद से, हम्माद आके बताएगा मुझे कि जिब्रील ने पढ़ाया। मैंने भी इन्हीं बुजुर्गों की जूतियां उठाई है, तब खुदा ने मुझे इस लायक बनाया है। लेकिन बात सुने जरा, ये ड्यूटी मेरी है, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। और कोई जाके ये ना कहे कि रात की तकरीरें होती, फर्क नहीं पड़ता। मुझे बता तो सही, हम तो खैर है भी हिम्मती। मेरे हुजूर अबू जहल के दरवाजे पे कितनी बार गए समझाने के लिए। फिर रब ने क्या फरमाया, महबूब दिल थोड़ा ना कर, तेरा काम पहुंचाना है। अमल तो हमारी तौफीक से करेगा ना बंदा। तो उलमा की जिम्मेदारी बताना है, हाथ पकड़ के कान पे मार के अमल नहीं कराना इनका काम है। समझ रहे हैं ना बात? मेरी बात सुने, जो मैं अर्ज कर रहा था, हमने रिश्तों की कितनी कदर की। यही समाज है मेरा, यही समाज। अगर आज अभी कुछ दिन पहले अगर लॉकडाउन में जब कोरोना का महामारी चल रही थी, कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी औरतें बेवा हुई, कितनी माओं की गोदे उजड़ी, कितनी औरतों का सिंदूर साफ हुआ, कितने बूढ़े बापों का सहारा गया। मौत जब आई ना तो फिर किसी के आंसू नहीं देखे। जब मौत आई फिर किसी की चीखों का ख्याल ना आया। मौत को जिसे लेके जाना था उसे मौत का फरिश्ता लेके गया, छोड़ के किसी को नहीं गया। जिसका नंबर था उसे लेके गया। लेकिन इसी समाज में मैंने लोगों को देखा, इसी समाज में देखा, कई मस्जिद बनने की बारी आती है, खड़े होकर कहता सारा पत्थर मेरी तरफ से है, सारी टाइल्स मेरी तरफ से है जी, मिंबर का मुसल्ला मैं देता हूँ। लेकिन मैंने देखा उसके 2 महीने गुजरे थे कि यतीमों के हाल घर से बाहर आ गए। नजरों ने देखना शुरू कर दिया, किसी के बदन के फटे कपड़े, किसी के पैर की टूटी जूती। जब पूछा गया बेटे हाल क्या है, तो कहता जिस दिन से बाप का जनाजा उठा है खुशियां ही रूठ गई हैं। जिस दिन से बाप गया है उस दिन से हसरतों का जनाजा निकल गया। और मेरे भाई, मैं उस समाज से बात कर रहा हूँ जिस समाज के अंदर अगर सगे भाई का इंतकाल हो और यतीम भतीजे छोड़ के जाए तो हम 30-40 में कमर पे हाथ रख के कहते हैं नहीं जी, आज से बाप बन के मैं इनकी परवरिश करूंगा। और 40वें तक बाप बनता है और उसके बाद फिर भूल जाता है यतीम भतीजों को रोटी मिली कि नहीं मिली, क्या बेवा भाभी के हलक के नीचे खाना उतरा के नहीं उतरा, हम भूल जाते हैं। यह है दीन हमारा। हमने 40वें तक क्यों नारे लगाए कि बाप का प्यार हम देंगे, ताकि ये समाज देख ले, रिश्तेदार देख ले कि भतीजे कितने प्यारे हैं। और ये समाज इतना जालिम हो गया यार कि अगर सगा भतीजा यतीम है और अपना बेटा अगर फल खा रहा है और सामने से यतीम भतीजा आ जाए तो वही बाप जिसने कहा था वही चचा कि नहीं आज के बाद बाप बन के मैं परवरिश करूंगा, अपने बेटे के कोनी मार के कहता जब बेटे अंदर उठा के ले जा, वरना इसकी नीयत पड़ जाएगी। तो भाई पूछते हो ये कयामत कब आएगी? सुन, अगर यतीमों की नीयत पड़ने लग जाए तो समझ ले कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। कौन सा दीन हमने सीखा? हम हैं कहां पे? अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया आला हजरत के नारे लगाती है और कुछ कुत्ते भौंक के कहते हैं आला हजरत ने सिर्फ कुफ्र के फतवे दिए। मैं कहता हूं मेरी जान तूने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़ के तो देख
आला हजरत ने जहां अकीदत की हिफाजत की है वहां अमल की भी हिफाजत आला हजरत ने की। अभी पढ़ के तो देख, आज सगा भतीजा दरवाजे पे भूखा बैठा रहता है। सगा भतीजा अपने घर में गोश्त भून रहे हैं, खुशबुएं निकल रही हैं, लेकिन यतीम भतीजा करवट में भूखा सो रहा है। चचा को फिक्र ही नहीं उसकी। ये जिंदगी है हमारी। और यार हम अपनों के ना हो सके तो बताओ फिर किससे उम्मीद रखी जाए कि ये हमारा हो सकता है? किससे उम्मीद रखोगे कि हमारे साथ भलाई करेगा? अल्लाह अकबर। और यतीमों के नाम पे मुंह बिगाड़ने वालों, सर्दी के मौसम में देखना कितने बच्चे आएंगे, कोई मूंगफली बेचने आएगा, कोई चने बेचने आएगा। हम देखते हैं कोई बच्चा आवाज दे रहा है, हम तो मुंह निकाल के कहते हैं कौन है? का ये सामान बेचने वाला है। जेब से पैसे निकाले, ले 10 रुपए के चने दे, 10 रुपए की मूंगफली दे। उसने भरी पैकेट में देने लगा तो ये तो हम कहते हैं इतनी थोड़ी क्यों दे रहा है, 4 दाने और डाल। और जालिम तूने 4 दानों पे तो नजर डाली, लेकिन तूने ये नहीं देखा जिस मौसम में तू कंबल में लेटा हुआ है, जिस सर्दी में तू रजाई के अंदर लिपटा हुआ है। आखिर कौन सी मजबूरी है जिसने इस गरीब को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है? कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ये गरीब नंगे पैर दौड़ के आया है? बजाय इसके तूने 10 रुपए की मूंगफली की मिकदार पे नजर डाली, उसके 4 दाने कम बता के तूने अपने दिल की आग को बुझा ली। क्या ये अच्छा होता उसके नंगे पैरों पे नजर डाल देता? अगर पैर में जूती टूटी हुई थी, घर के अंदर जाता, उसके पैर के बच्चे के जूते तलाश करता। और खुदा तेरे बच्चों को सलामत रखे, उनके सर पे तेरा साया सलामत रखे। और कभी यतीम देख लिया कर तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया कर। अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अभी मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा है। हमारा तो एहसास मुर्दा हो चुका है। हम जाते होटलों पे खाने के लिए, लंबे लंबे बिल आया करते हैं, हम आवाज दे के कहते हैं बेटा जरा प्लेट लेके जा। और भाई कभी तूने दागे यतीमी को नहीं समझा है, तूने कभी यतीमी के दर्द को नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। कभी काम करने वाले बच्चों के सर पे हाथ रख के पूछा करो, बेटे ये उम्र तेरे पढ़ने की थी, यहाँ काम करने किस लिए आ गया? तू मैकेनिक बना, तेरे हाथ काले हो गए, बता यहाँ क्यों आया है? फिर उसके बाद उसका लहजा देखना, उसका अंदाज देखना। वो यतीम रो के कहेगा, हाँ साहिब मेरी भी उम्र थी, मैं भी चाहता था कलम संभालता, मैं भी चाहता था कि मैं पढ़ के अपनी जिंदगी संवारता, लेकिन बचपन में जब बाप का जनाजा उठा, मेरी माँ ने कहा बेटे अब बस्ता उठाने की उम्र चली गई है, अब तुझे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बेटे अगर तूने बस्ता नहीं छोड़ा तो बहन किसके दरवाजे पे जाके भूख मिटाएगी, किसके दरवाजे पे जाके रोटी मांग के लाएंगे? कब माँ के तो जुमलों ने मुझे मजबूर कर दिया, मैंने बस्ता फेंक दिया और मैं यहाँ काम के लिए आ गया। जिस जगह पे यतीम बर्तन साफ कर रहा है, तेरे टेबल को कपड़े से साफ कर रहा है, और तू खा के मुझको को ताव दे के चल देता है। आज साफ किए तूने बिल दिया, चल दिया। और खुदा के रास्ते कभी होटलों पे जाया करो, कम उम्र के बच्चे देख लिया करो, कभी प्यार से हाथ पकड़ के बुलाया करो, उनसे भी पूछा करो बेटे तूने भी सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया है? तू सुबह से प्लेटें उठा रहा है, पता तेरे हलक के नीचे कोई लुकमा गया है कि नहीं गया है? तूने कितने झूठे बर्तन उठाए हैं, पता तेरे पेट में सहारा बना के नहीं बना है? अगर वो मुंह हिला के बना कर दे या कुछ ना कहे, और यार अपना बेटा समझ, उसे आगे बैठा अपने साथ की प्याली में खिला। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरे साथ गरीब यतीम खाएगा। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर साथ में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो यार किसी के दर्द दिल की दवा बन जाओ, और कोशिश करना किसी की आंख के आंसू का सबब न बनना। मेरी बात याद रखना, जिंदगी ऐसी गुजार के जा ताकि जब तेरा जनाजा उठे तो कोई रोके पीछे से, कोई ये ना कहे अच्छा हुआ तो जगह तो खाली हुई। तेरे जनाजे के पीछे अगर किसी ने ये कह दिया अच्छा हुआ जगह खाली हो गई, फिर सोच लेना खैरियत नहीं है, फिर खैरियत नहीं है। कम से कम ऐसे जिंदगी गुजार के जा जब जनाजा तेरा उठे और अगली शाम आए किसी बेवा के घर से रोने की आवाज आए, कहीं यतीम आवाज दे के कहें आज हमारा सहारा चला गया। खुदा की कसम कोई तीजा करे ना करे, 40 रे के चने पढ़े ना पढ़े, अगर तू यतीम की मदद करके जाएगा तो तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाएगा। बदलो अपने तरीके, बदलो अपने उसूल। हम अपनों के ही ना हो सके तो फिर गैर हमसे उम्मीद क्या? मेरे सामने ये नौजवानों का मजमा, ये भरी महफिल है। और भाई अमीरी गरीबी ये क्या फर्क है? दौलत से किसी को इज्जत नहीं मिलती, गुर्बत से कोई जलील नहीं हो।
اگر کسی کے بدن پر پھٹے کپڑے ہیں اسے حقارت سے نہ دیکھنا. اور میں تو اتنے بڑے مجمع میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جاہل بیٹھے ہیں یا بے عمل بیٹھے ہیں. نہ، میں تو ڈرتا ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے